يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور ہماری تمام ضرورتوں کو اس نے پورا کیا اور ہمیں یہ بتایا کہ یہ دنیا جو ہے وقتی ہے، ختم ہونے والی. یہاں کی کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز یہاں کی ختم ہونے والی ہے. اب یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے مختصر طور سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو آدمی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جسے یقین ہے کہ مجھے ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ اچھے کام کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چیزوں کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اللہ کو مانے، اللہ پر ایمان لائے اور یہ اقرار کرے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اب دوسری بات یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایمان اسی وقت ہمارا مکمل ہوتا ہے جب کہ ہم عمل کریں، یعنی اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، غلط کاموں سے، گناہوں کے کاموں سے بچتے رہیں. اللہ کو یہ مانیں کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کے ساتھ کسی کو ملا لینا، کسی کو شریک کر لینا، یہ سمجھنا کہ وہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں، وہ غلط ہے، اسے شرک کہا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آدمی اللہ کو ایک مانے اور اسی پر جم کے رہا، کسی کو فائدہ یا نقصان دینے والا نہیں سمجھا اور اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اگر کوئی آدمی شرک کرا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، مخلوق میں کسی کو، نبی کو، ولی کو، فرشتوں کو، کسی کے بارے میں بھی آدمی یہ سمجھا کہ وہ بھی ہمیں فائدہ یا نقصان دیتے ہیں اور اسی حالت پر وہ مر گیا، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ شرک کی حالت میں مر گیا. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسے آدمی کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کے ساتھ کسی کو ملا لیا گیا تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو نہیں معاف کریں گے، ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا. تو اب یہاں پر یہ زندگی ہماری مختصر ہے، کب کیا ہوگا، کیا پیش آئیں گا، کس کی موت کب آنے والی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے بتایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. پہلی بات یہ بتائی گئی کہ شباب کا قبل حرمی کا، اللہ آپ کو نوجوان بنایا ہے تو نوجوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے. انسان کی زندگی میں کئی زمانے آتے، کئی بچپنا ہوتا، جوانی آتی، پھر آدمی عمر بڑھتی، بڑھاپا آتا، اب اس کے بعد آدمی کمزور ہو جاتا، تو اب اللہ تعالیٰ جوان بنایا ہے. جوانی زندگی کا یہ سب سے اچھا زمانہ ہے. آدمی کسی کا محتاج نہیں رہتا، خود اپنے ہاتھ سے کام کر لیتا سب، اور آدمی جیسا چاہے جو چاہے اپنی زندگی گزار سکتا. تو نوجوانی میں نیک بننا اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو پسند کرتا ہے
کل قیامت میں اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں چند لوگوں کو جگہ دے گا، ان میں سے وہ نوجوان بھی ہوگا جو اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا۔ اب ایسا نوجوان اگر آپ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ نوجوانی دیا ہے، جو کر سکتے کر لو، جو نیکیاں کر سکتے کر لو، نوجوانی کو بیکار چیزوں میں کھیل کود میں ضائع کر دیں گے تو جیسا آئندہ آپ کی عمر بڑھیں گی تو عمر بڑھنے کیا ہوگا؟ افسوس آپ کو ہوگا، ارے میں کر لیتا تو اچھا تھا نا، میں کچھ کر لیتا تو اچھا تھا۔ تو اب یہاں پر اب دیکھیے، جیسے جوانی ہے اس کے بعد بڑھاپا ہے۔ جوانی میں جیسے آدمی کو طاقت رہتی، قوت رہتی اور کسی کا بھی وہ محتاج نہیں رہتا، جو بھی چاہا آدمی کر سکتا ہے۔ اب بڑھاپا اس کے بعد آ گیا تو کیا ہوتا؟ آدمی کمزور ہو جاتا، ہاتھ پیر کمزور ہو جاتے، کوئی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جیسے نوجوانی میں آدمی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، بڑھاپا گویا ایک محتاج۔ ایک تو بڑھاپا آ گیا، عمر جیسے جیسے بڑھتی جاتی آدمی کے اندر خود بخود کمزوری آتی رہتی، کمزوری خود بخود آتی رہتی، تم کیا بھی کھاؤ کیا بھی پیو، عمر کے حساب سے کمزوری آ رہی۔ تو اب وہ زمانہ ایسا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا آدمی۔ آج اگر آپ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھے، اگر کچھ بھی کریں تو کل انشاءاللہ وہ چیز آپ کو کام آئے گی، کل آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مدد کرے گا۔ آج آپ کو غفلت میں زندگی گزار ڈالے، کھا پی کر سو کر زندگی گزار ڈالے تو کل عمر بھر آپ کو افسوس کرنا پڑے گا، آہا میں کرتا تو اچھا تھا نا، میں یہ کام نہیں کرتا تو اچھا تھا۔ مگر جب موقع نکل گیا تو افسوس کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ صحت کا قبل سقم کا، اللہ صحت دیا الحمدللہ، کوئی چیز نہیں ہے، صحت ہے، تندرستی ہے۔ تو صحت کا زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ پوری زندگی کا سب سے زیادہ سنہرا زمانہ، گولڈن لائف، سنہرا زندگی صحت ہے۔ کہاں بھی آدمی جو بھی مل گیا کھا لیا، پتھر کھایا تو بھی ہضم کر ڈالتا، کوئی بھی کھا لیا، جان نیند آ گئی سو گیا، کچھ بھی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بھی نہیں ہوتی۔ اب صحت اللہ کی ایک نعمت ہے، آدمی صحت جانے کے بعد افسوس کرتا، صحت کے بعد کمزوری آتی، بڑھاپا کے بعد، اب جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، صحت کے بعد بیماری آ رہی، اور بیماری کیسی ہوتی کیا ہوتی اللہ بہتر جانتا۔ آج تو بیماریاں ایسی ہیں کہ کبھی ہم سنے بھی نہیں، کبھی ہم اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بیماریوں کا علاج، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر بیماری کے لیے دوا ہے، ہر بیماری کے لیے علاج ہے، اور علاج بھی آج اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اللہ رحم کرنا کہ معمولی باتوں پر آج کل لاکھوں روپے کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی اس کی نہیں ہے۔ اللہ صحت دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جس کی آدمی قدر نہیں کرتا، ایک صحت کی قدر نہیں کرتا، بے وقت کھائیں گا، بے وقت پیئیں گا، بے وقت سوئیں گا، بیکار عادتیں، بیکار ساری چیزوں میں اپنی صحت ختم کر دیتا۔ جب صحت چلے گی، معمولی چیز بھی اگر آئی، مثلا سر میں درد ہے، سر میں درد بیماری نہیں ہے، سر میں درد کوئی ایسی بیماری نہیں، مختلف وجہ سے سر میں درد، تھکان آ گئی یا کیا بھی ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، آدمی اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ سردی ہے، سردی کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن آدمی برداشت، معمولی چیز کو بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ آج اگر اللہ آپ کو صحت دیا الحمدللہ تو آدمی صحت کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے کہا دوسرا فراغ، مطلب یہ کہ آپ کو سکون ہے، اطمینان ہے، کوئی کام نہیں ہے، چھٹی ہے، آرام آپ کو ہے، تو آدمی کیا کرتا؟ ایسے وقت میں بیکار چیزیں، بیکار باتیں، بیکار دوستاں، بیکار اس میں آدمی گزارتا۔ اب جب کام آ گیا تو آدمی پریشان ہوتا، وقت پہ کھا نہیں سکتا، وقت پہ پی نہیں سکتا، وقت پر بیٹھ نہیں سکتا، وقت پر سو نہیں سکتا۔ اب آدمی کما رہا، محنت کر رہا، کئی کو کر رہا بھائی اپنے واسطے کر رہا، الحمدللہ کرے کل بیمار ہو گئے، وہ نیکی ہم نہیں کر سکے، نیکی ہم نہیں کر سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتہ پوچھتا ہے کہ اللہ
یہ آدمی مثال طور پہ نمازی آدمی ہے، پابندی سے نماز پڑھتا، لیکن بیماری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا، کیا کرنا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صحت کے زمانے میں جیسا اس کے عمل میں ثواب دیتے تھے ویسا بیماری میں بھی ثواب دے، کیونکہ یہ بندہ صحت کے زمانے میں اللہ کو یاد کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، نماز جو بھی نیک کام، آج بیمار ہے، میں اس کو بیمار کیا، وہ بیماری کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سک رہا، تو گویا اللہ صحت کے زمانے میں جیسے اسے ثواب دیتا بیماری میں بھی ثواب دیتا۔ اب بیماری بھی رحمت، اور بیماری کو برا نہیں بولنا کبھی بھی، کوئی بھی ہے لوگاں بولتے کیا بھئی یہ ایک بیوارسی بیماری لگ گئی ہے، ارے تو زندہ ہے نا، ارے بیوارسی کیسا ہوتی ہے؟ بیوارسی بولے تو کوئی بھی نہیں رہنا۔ اب لوگوں کیا بولتے کیا، اب کسی بھی پوچھو کیا بھئی خیریت کیا، اچھے ہیں کیا، پوچھے تو نہیں شروع کرتا ریکارڈ، شروع کرتا۔ اب سوچنا انہیں، اب اس کی عمر اگر 50 سال ہے تو انہیں کہاں سے ریکارڈ شروع کرتا دیکھنا۔ اب اس کے بعد بولتا ایسا ہے، انہیں درداں ہیں، شوگر ہے، بی پی ہے، فلاں۔ میں پوچھا میں اتنا ہی پوچھ رہا ہوں بھائی آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو کیا جواب دینا؟ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ۔ اب بولتے کیا کرتا، کیا کروں، شکر ہو گیا ہے، بی پی آ گیا، فلاں آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا۔ اور دیکھو بیماری کے اندر آدمی کو چین نہیں رہتا، سکون نہیں رہتا، اور اللہ بچانا کتنے بیماریاں ایسے رہتے آدمی ہوش بھی نہیں رہتے، کچھ بھی نہیں۔ تو آج اللہ صحت دیا الحمدللہ، جو بھی ملا کھا رہے ہیں الحمدللہ، جیسا بھی ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، زندگی کر رہا۔ اب اگر صحت کے زمانے میں آپ کوئی بھی کام کرے اللہ آپ کو بیماری میں ثواب دیتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحت جانے کے بعد آدمی روتے رہتا، کوئی سے بھی آدمی کے پاس جاؤ طبیعت خراب ہے، اسے ملنے کے واسطے، اس کو عیادت کرنے کے لیے گئے تو زندگی میں وہ کبھی نہیں رویا، تو بھی کوئی آدمی گیا تو وہاں پہ رونے لگتا، پریشان ہو جاتا۔ کیوں؟ آدمی مایوس ہو جاتا، معمولی چیز میں آدمی پریشان ہو جاتا۔ اب نیکیاں کہاں کر رہا؟ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آج صحت ہے، جو کر سکتے موقع ہے کرتے جاؤ، جب بیماری آئیں گی تو وہ کیسی حالت رہیں گی اللہ بہتر جان رہا۔ صحت میں اگر ہم کچھ نیکی کریں بیماری میں فائدہ ہوتا۔ اور دوسرا یہ کہ بیماری کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے، جیسا پتا ہے، سوکھے جھاڑ کا پتا، ہوا چلی تو جیسے پتے نیچے گرتے، بیماری میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت اس کا نام سائب تھا، ام سائب، اس کے پاس گئے، معلوم ہوا کہ طبیعت اچھی نہیں۔ اللہ کے نبی ہر ایک کے پاس جاتے، اور ہمیں حکم ہے کوئی بیمار ہے تو جاؤ، بیمار کی عیادت کرو۔ آج کل کیا ہو گیا، بیماریاں بولتا بیماری لگ جاتی، کئی کو لگتی، اگر میری قسمت میں وہ آنا ہے تو آتی، نہیں آنا ہے تو کیا بھی نہیں ہے۔ اب احتیاط کرنا ہے وہ الگ، احتیاط کا معنی یہ نہیں کہ ملاقات نہیں، سلام نہیں۔ اب نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی ایک ایک گز جگہ چھوڑ کے کھڑ رہے ہیں، کیا بولے تو بازو کھڑے تو کیا کی لگ جاتا، فلاں لگ جاتا، اتنا۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بیمار ہے تو جاؤ، اس کی عیادت کرو، اسے تسلی دو، اور اس کے حق میں کیا کرو، دعا کرو۔ اب اگر آدمی صبح میں اگر کسی کی عیادت کرا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے۔ اگر آپ شام میں کسی بیمار کی عیادت آپ کرے گئے تو صبح تک 70,000 فرشتے آپ کے حق میں کیا کرتے، دعا۔ دیکھو لوگاں کیا کرے، وہ سب چیزیں چھوڑ دی، سلام، مسافے سے محبت بڑھتی، دوستی بڑھتی، تعلقات اب بڑھتے، اور آدمی کے حرام محبت میں اضافہ رہا۔ اب ملاقات ہی نہیں تو حیث و محبت بھی کیا ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ تو یہاں بتایا اللہ صحت دیا، میرے بھائیوں وقت پر کھاؤ، وقت پر پیو، نقصان دینے والی چیزوں سے بچو۔ نقصان دینے والی معلوم ہے آپ کی طبیعت کو یہ چیز نہیں بنتی، مت کھاؤ۔ جو چیزیں نقصان ہو رہا تو اب آپ مت کھائیے، احتیاط کیجئے۔ اچھا صحت، ایک بات یاد رکھو میرے بھائی، ایک مرتبہ صحت چلے گی،
علاج ہوتا، دوا ہے صبح الحمدللہ، وہ بات نہیں، مگر ایک مرتبہ صحت چلے گئی تو ویسی صحت پھر نہیں ملتی، صحت ملی رہیں گی لیکن پہلے جیسی حالت ہے ویسی حالت باقی نہیں رہی۔ تیسری بات، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَغِنَا کا قبل فخر کا، اللہ تعالیٰ آپ کو پیسہ دیا ہے، غنیمت سمجھ لو، یہ پیسہ جانے سے پہلے اللہ آپ کو پیسہ دیا۔ پیسے کا مطلب کیا ہے؟ لوگ کیا سمجھتے؟ کوئی بڑا آدمی رہنا، کوئی پیسے رہنا، کوئی بیلنس رہنا، کوئی ایسا رہنا، یہ بڑا آدمی ہے۔ وہ نہیں، میرے جیب میں 1 روپیہ ہے، 1 روپیہ مثلاً ہے، وہ میرا پیسہ ہے۔ کل اللہ تعالیٰ میرے سے پوچھیں گا اچھا 1 روپیہ تیرے جیب میں آیا نا، کیسا آیا، کیسا کمائے؟ ہو گیا ایک سوال میں پوری زندگی آ گئی ہوں، حلال کمائے، حرام کمائے، غلط طریقے سے کمائے، کیا کرے؟ پھر دوسرا سوال اللہ پوچھیں گے اچھا یہ پیسہ تو کمایا نا، کہاں خرچہ کرا؟ کہاں خرچہ کرا؟ اچھے کام میں لگایا، برے کاموں میں لگایا، بیکار فضول چیزوں میں لگایا، ناچے کودنے میں لگایا؟ ایک سوال خالی، ایک سوال میں پوری زندگی وہاں پر آ گئی۔ دیکھو آیا تو یہ پیسہ کیسا آیا، گیا تو کیسا گیا؟ اب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اب میرے پاس 1 روپیہ ہے، میں اس کا مالک ہوں، اب وہ 1 روپیہ کو میرے کو کیا کرنا ہے؟ صحیح طریقے پہ لگانا، صحیح خرچہ کرنا ہے۔ اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کیا ہو رہا؟ دیکھو اگر آپ 1 پیسہ کر دیے، اللہ آپ کی نیت کے اعتبار سے 10 پیسوں کا ثواب دے گا۔ آپ کی نیت اور بھی اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 70 پیسوں کا ثواب دے گا۔ اچھا اور بھی آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو 700 پیسوں کا ثواب دے گا۔ 1 پیسے کا ثواب 10 ہوتا، 70 ہوتا، ایسا بڑھتے چلے جاتا۔ اب یہ دینے کا یہ نہیں کہ پورا دے ڈالو، یہ نہیں ہے، یہ نہیں، کوئی بھی نہیں بولتا کہ بھئی جو کچھ رکھے وہ سب دے ڈالو، جو کما رہے ہیں وہ دے ڈالو، وہ نہیں، مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے راستے بھی ہمیں اگر دیں گے تو کل قیامت میں ہمارے پاس کوئی چیز نہیں رہے گی۔ آج جو کریں گے کل وہ چیز کیا ہوں گی؟ کامیاب ہوں گی۔ اچھا آج اللہ کسی کو دے دیے، کسی بھوکے کو کھلائے، کسی کو بھی کیا بھی کریں گے تو ایک تو ثواب میرے کو مل رہا، میرے کو ثواب مل رہا، اور دوسرا ہے کہ میرے اوپر آنے والی مصیبتیں، تکلیفوں کو اللہ دور کرے گا۔ جو بھی بلائیں ہیں، تکلیف ہے، اللہ کے راستے میں دینے سے فائدہ یہ ہوتا کہ ہمارے اوپر آنے والی تکلیفیں اللہ، ہمارے اوپر آنے والی مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ دور کرتا۔ کبھی یاد رکھو، دینے کی عادت ڈالو، دینے کی عادت، جتنا دے سکتے آپ کی مرضی، اللہ دیا ہے، کم از کم ایک عادت ڈالو، کیا کبھی اللہ کے راستے میں دیتے رہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کرے گا؟ ثواب دے گا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ مال ہے تمہارے پاس، اچھے کام میں لگاؤ، کیونکہ یہ جانے والی چیز، مال بولتے ہٹنا، مال کا معنی ہے ہٹنا، یہ ہٹنے والی چیز آج آپ کے پاس ہے، پتہ نہیں وہ کل کس کے پاس جائے گا، کسی کا ہے، وہ جانے والی چیز ہے، وہ جانے سے پہلے اس کو اچھے اس میں لگا دو، کیونکہ محتاجی آئے گی۔ اب ایسا بھی ہوگا کہ دنیا کے اندر ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معمولی آدمی اچھا ہو جاتا، معمولی آدمی اللہ تعالیٰ دینا ہے تو کیسا دیتا۔ تو اب محتاجی آ گئی، اللہ نہ کرے، اللہ بچانا۔ ایک بات یاد رکھو کہ اللہ مال دینے کے بعد، عزت دینے کے بعد، اللہ وہ عزت کو لے لیا تو اس سے بری چیز کیا بھی نہیں۔ عزت ملا، عزت ملی، وہ عزت چلے گئی، اب وہ عزت چلے گئی۔ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی کو سہولت دیا، کار میں جا رہا، فلاں جا رہا، گاڑی ہے، فلاں ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات آ گئی، کار خراب وہ ہو گئی، گاڑی چلے گئی، اب اس کی کیا تکلیف ہوتی وہ نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ ایک عزت کے بعد اللہ تعالیٰ نیچے اتار ڈالا تو وہ بری چیز، اللہ کے رسول دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک
من الحور بعد الکور، اللہ ایک دم اوپر جانے کے بعد نیچے اترنے سے بچا لے، عزت کی زندگی کے بعد بے عزتی محتاجی سے بچا لے۔ چوتھی بات اللہ کے نبی نے فرمایا وہ فراغی کا قبل شغل کا، دیکھو کام نہیں ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، غنیمت سمجھو، ایک 5 منٹ قرآن پڑھ لو، 1-2 دعائیں پڑھ لو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ کل اگر کام آیا تو معلوم نہیں آپ کو ٹائم ملے گا، نہیں معلوم، 5 منٹ بھی آپ نہیں نکال سکتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ کھانا ٹیبل پر انتظار کرتے رہتا، رکھا رہتا، آدمی کاموں میں لگ کر کھانا نہیں کھاتا، 12 بجے کھانے کا کھانا 4 بجے، کیا نہیں کام میں تھا میں۔ آدمی کماتا کئی کو، محنت کرتا پیٹ کے لیے، اب وقت پہ نہیں کھا سکتے، آپ وقت پہ نہیں سو سکتے تو فائدہ کیا ہو رہا؟ آج اللہ آپ کو فرصت دیا، کام نہیں ہے، چھٹی ہے، بیکار رکھو کرو۔ وقت ایک مرتبہ چلے گیا تو وہ پھر واپس نہیں آتا۔ جو کر سکتے کر لو، سبحان اللہ 1 وقت پڑھ لو، 2 وقت پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا وہ دے گا۔ آخری بات یہ ہے وہ حیات کا قبل موت کا، اللہ زندگی دیا تو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے۔ زندگی اللہ دیا، کب جائیں گی، کب ختم ہوں گی، کوئی بھی نہیں بول سکتا۔ موت ہر ایک کو آتی، بڑے سے بڑے آدمی کو بھی آتی، چھوٹے سے چھوٹے آدمی، اور اللہ تعالیٰ کلو نفس ذائقۃ الموت، بتایا ہر ایک کو مرنا۔ آج اللہ کرنے کا موقع دیا، کر لو، کچھ بھی نہیں کی، کیا کر سکتے کر لو۔ موت آنے کے بعد آدمی کیا بھی نہیں کر سکتا، ختم ہو گیا۔ اور موت کے بعد کی زندگی کیسی رہتی، کیا رہتا؟ اب یہ جو بیماریوں کے سلسلے تھے، اللہ سب کی حفاظت کرے، کیا کیفیت تھی میرے بھائی، کیا پریشانیاں تھی، کتنے لوگ مر گئے، بیچاروں کو جنازہ بھی نہیں ملا۔ ایسے لوگ ملے مرے جن کو کفن تک بھی نصیب نہیں ہوا۔ کیسے کیسے کب کیا ہوتا، سیکنڈوں میں کیا ہوتا بول نہیں سکتے۔ جو بھی ہے، جو بھی موقع ملا، کل کا انتظار مت کرو، جو کر سکتے کر لو، کم سے کم 1 مرتبہ اللہ کو یاد کر لو، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لو، نماز وغیرہ پڑھ لو۔ اب آئندہ کیا ہے بتایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ 5 باتیں ہیں، یعنی نوجوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے، صحت کو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے، مال کو غنیمت سمجھو مال جانے سے پہلے، فرصت کو غنیمت سمجھو کام آنے سے پہلے۔ 5ویں بات، اللہ زندگی دیا ہے، غنیمت سمجھ لو، جو کرنا ہے کر لو، اس لیے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اب دنیا مرنے کے بعد جو زندگی آتی وہ آخرت کی زندگی ہے، وہاں اگر کوئی کامیاب ہو گیا الحمدللہ، اگر وہاں کوئی ناکام ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کیا بھی نہیں کر سکتی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جو موقع دیا غنیمت سمجھیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے محلے میں اللہ تعالیٰ نے مسجد کو بنایا، ماشاءاللہ۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، سب سے خراب جگہ بازار ہے۔ اللہ تعالیٰ موقع دیا ہے، ماشاءاللہ، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ کے بندے بنائے ہیں، مسجد بنانا کمال نہیں ہے، مسجد کو آباد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، مسجدوں کو آباد کون کرتا؟ ایمان والا۔ جو ایمان والا نہیں ہے انہیں آباد نہیں کرتا۔ اور مسجد آباد کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا۔ آپ بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو لائیے۔ پہلے ہو سکتا بول سکتے ہمارے محلے میں مسجد نہیں، الحمدللہ اللہ بنا ڈالا ہے، پابندی کرے۔ آج اللہ موقع دیا ہے، فائدہ اٹھا لیے، معلوم نہیں کل کیا ہونے والا ہے، اللہ بہتر جانتا۔ یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، دوسروں کو دیکھ کر ہم عبرت حاصل کرنا۔ آپ جانتے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ مسجد بننے سے پہلے، یہ مسجد بنتے وقت کتنے پریشانیاں آئیں،
مخالفت کرنے سے کیا بھی نہیں ہوتا، اللہ کرتا، اور اللہ اس کو آباد کرنے والا ہے۔ کبھی یاد رکھو، دین کے معاملے میں کبھی بھی اللہ سے لڑنا نہیں، اللہ سے مقابلہ نہیں کرنا، اللہ کا اس کے ساتھ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دین ہے، کرتے کرو، نہیں ہو رہا خاموش ہو جاؤ، اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کرنا، نہیں ہو رہا بھائی میں غلطی ہے، خاموش ہو جاؤ۔ آپ اللہ کی مخالفت، اللہ کے رسول کی، آج طاقت ہے، زور بتائیں گے، وہی طاقت چلے گئی تو کیا کریں گے آپ؟ تو یہ دنیا عبرت ہے، کسی کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرنا اور آخرت کی کامیابی کی فکر کرنا، یہ اصل ایمان ہے۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری زندگی کی ہمیں قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ دے، ہر قسم کے نقصان سے، پریشانی سے، بیماری سے، اچانک آنے والی مصیبتوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ایک موقع دے دیا، الحمدللہ کچھ دیر اللہ اس کے رسول کی باتیں الحمدللہ ہم نے کیا۔ اب عشاء کے بعد انشاءاللہ مرکزی مسجد میں